ٹورڈز اسلام کے سب میں اہم ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مہدویت کے باطل عقائدوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کا قصور ہے؟ کیا یہ قصور حضرت سید محمد جون پوری صاحب کا ہے کیا؟ آئیے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر اکبر، آپ کا ہمدرد ٹورڈز اسلام سے۔ آج مارچ 27 2023، 5ویں رمضان۔ آپ سب کو رمضان بہت مبارک ہو۔ سید محمد جون پوری صاحب کے اوپر خوب انگلیاں اٹھتی ہیں۔ ان باطل عقائدوں کے ذمہ دار ان کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ آئیے اس میں سنیے کہ اس کے ذمہ دار ان ریالٹی کون ہے۔ کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ حضرت سید محمد جون پوری صاحب اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، اسد العلماء بھی تھے۔ ان کا ایک جملہ بار بار آج بھی دہرایا جاتا ہے 500 سال کے بعد۔ انہوں نے خوب کہا تھا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت سید محمد جون پوری صاحب نے کہا تھا، میں نے کوئی نیا مذہب نہیں لایا، میری ہر بات قرآن اور سنت کے حساب سے ہوگی، اور اگر کوئی بات اس سے ہٹ کے ہو تو اس کو بازو کر دینا، اس کو رد کر دینا۔ لیکن سید محمد جون پوری صاحب اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ بار مہدی ہونے کا دعویٰ کیے تھے، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں بیان کی تھی جو باطل عقیدے اس کے آج بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں، آخری سانسیں بھرتے وقت افغانستان میں آپ نے اپنے مہدی ہونے کے دعوے سے اپنے آپ کو پیچھے کیا، اور انہوں نے کہا، من مہدی موعود نیستم، میں مہدی موعود نہیں ہوں، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی انتقال افغانستان میں ہوا، اور آج افغانستان میں کوئی مہدوی موجود نہیں ہے۔ ان کے جو بھی ساتھی اس وقت تھے دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے۔ سید محمد جون پوری صاحب کے اوپر بہت بلیم اٹھتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، مختلف انداز سے، مختلف وقتوں پہ، مختلف ویڈیوز میں آپ کو کئی بار میں بتایا تھا کہ سید محمد جون پوری صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ قرآن اور سنت موجود تھے، اسی لیے انہوں نے کوئی کتاب لکھنے کا ضرورت نہیں سمجھا، اور آپ کی ہر چیز قرآن اور سنت کے عمل کے حساب سے تھی۔ تو قصور کس کا ہے؟ ذمہ دار آج کی مہدویت کا کون ہے؟ میں ہرگز نہیں مانتا کہ اس کے ذمہ دار سید محمد جون پوری صاحب حضرت ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد ایک نیا سسٹم قائم ہو گیا۔ ان کے ساتھیوں نے، ان کے لوگوں نے، ان کے خاندان والوں نے ایک نئی مرشدی کی سسٹم جما دی، اور کتابیں لکھنا شروع ہوئے۔ ساری کتابیں آج جو موجود ہیں ان کی زندگی کے بعد ہیں، اور ان کتابوں میں لوگوں نے ان باطل عقائد کو ضرور درج کیا، لیکن ایک چیز ان کتابوں میں بتانا بھول گئے کہ آپ نے خود کہا تھا، من مہدی موعود نیستم۔ دوسری چیز لکھنے والوں نے جو میجر مسٹیک کیا، وہ بھول گئے کہ سید محمد جون پوری صاحب حضرت، ہمارے پردادا نے خود کہا تھا، اگر میری کوئی بات قرآن اور سنت سے ہٹ کے ہے تو اس کو رد کر دو۔ لیکن لکھنے والوں نے ایسا نہیں کیا،
اور اپنی مرشدی، اپنے دائروں اور اپنے نئے طریقوں کو چمکانے کے لیے ان باطل عقائد کو درج کرتے آئے، اور اس کا ذمہ دار انہوں نے سید محمد جون پوری صاحب حضرت کو بنایا۔ کیا یہ سمجھداری ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ ان کو چاہیے تھا اپنے آقا سید محمد جون پوری صاحب کی بات کو عمل کرنا، اور ایسی باتیں نہ لکھنا، ایسا نظام نہ بنانا، ایسے کتابیں نہ لکھنا جن میں ایسی ساری باتیں ہیں جو قرآن اور سنت کے حساب سے ہیں۔ تو پہلا قصوروار وہ کتاب لکھنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے خاندان کے ہوں یا ان کے داماد کے خاندان کے ہوں۔ پہلا قصوروار وہ لوگ ہیں جنہوں نے سید محمد جون پوری صاحب حضرت ہمارے پردادا کو غلط ریپرزینٹ کیا۔ لکھنا تو چاہیے تھا قرآن اور سنت کے حساب سے، سید محمد جون پوری صاحب کے حساب سے، لیکن کچھ اور سسٹم کریٹ کر دیا۔ اس کے بعد یہ کتابیں قوم مہدویت کی پہچان بن گئی، اور آج بھی یہ کتابیں ان مرشدوں کے پاس پائی جاتی ہیں جو اس کو پڑھ کر ان کے حساب سے عمل کرتے ہیں۔ تو دوسرے ذمہ دار یہ مرشدین ہیں جو ان مسلمہ کتابوں کو اپنے پاس قریب رکھ کر ان میں جو باطل عقائد ہیں، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سید محمد جون پوری صاحب سے، اس کو پھیلاتے ہیں اور اس پر عمل کرواتے ہیں۔ دوسرا ذمہ دار مرشدین ہیں، ان کو چاہیے تھا ان لوگوں کی علم کے بنیاد پہ جو بڑے بڑے اداروں میں جا کر پڑھتے ہیں، چاہے وہ مصر ہو یا حیدرآباد کے بڑے بڑے اداروں میں پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے تھا اس کی پہچان کر کے ان کتابوں کو رد کر دینا، لیکن انہوں نے ان کتابوں کو رد نہیں کیا، اور آج مہدوی لوگوں کی، سید محمد جون پوری صاحب کے اولاد کی پہچان وہ کتاب بن چکی ہے جس کا سید محمد جون پوری صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قصور کتاب لکھنے والوں کا تھا، اور آج ان کتابوں کو عمل کرنے والوں کا ہے، مرشدین کا ہے۔ مرشدین اس کتاب سے ہٹ جاتے، رد کر دیتے، آج ان کی مرشدی ختم ہو جاتی، ان کے جماعت خانے ختم ہو جاتے، ان کی چمکتی دھمکتی کاروبار ختم ہو جاتی تھی، ان کو جو عزت اور شہرت اور پیسے ملتے ہیں وہ ساری ختم ہو جاتے تھے، فنا ہو جاتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ان باطل عقائدوں کو زندہ رکھا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ لیکن دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بڑوں، تیسرے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ان باطل عقیدوں پر، ان کتابوں پر اور ان مرشدوں کو اپنے امام سمجھتے آئے، ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ ہم کو چاہیے تھا کہ ہم علم حاصل کریں اور ان کتابوں کا جائزہ کریں، اور ان کتابوں کو رد کریں، اور ان کتابوں کو ماننے والوں کو رد کریں، اور ان کتابوں کی جو چرچا ہوتی ہے ان جماعت خانوں میں ان کو رد کریں۔ الحمدللہ آج قوم جاگ چکی ہے، آج قوم پہچان چکی ہے، حضرت سید محمد جون پوری صاحب کی آخری آواز سمجھ چکی ہے کہ وہ مہدی نہیں ہوتے، مہدی کو ابھی آنا ہے۔ ان باطل عقیدوں کو لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان باطل عقیدوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ٹورڈز اسلام کی یہ کوشش آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ سید محمد جون پوری صاحب پہ جو انگلی اٹھتی ہے اس کے لیے ہے۔ میری گزارش ہے علماء دین سے، اس کے اوپر غور و فکر کیجیے۔ سید محمد جون پوری صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اپنی آخری وقت پہ انہوں نے ان عقائد سے، ان کے مہدی ہونے کے دعوے سے اپنے آپ کو دور کیا،
ان کتابوں سے سید محمد جون پوری صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ان لوگوں کی اور ان مرشدوں کی اپنی مرشدی کو چمکانے میں۔ ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب فرماتے ہیں قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی ایک سچا دین ہے، اسی پہ ہماری فلاح ہوگی۔ ہم کو ان سارے عقیدوں سے، ان سارے کتابوں سے، ان سارے لوگوں سے، ان سارے جماعتوں سے، ان سارے جماعت خانوں سے اپنے آپ کو دور کر کر اسلام پہ آنا ہے۔ الحمدللہ قوم ایک بہترین ریولوشن کی دور میں گزر رہی ہے۔ قانون آپ کے ساتھ ہے، کانسٹیٹیوشن آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، چرواہا بکروں کو چراتا ہے، شیروں کو نہیں چراتا۔ میرے بھائیوں، بکرا بننا چھوڑیے، ایجوکیٹ کیجیے اپنے آپ کو، ہمت پیدا کیجیے۔ آپ کی ہمت کے لیے ہر سہولت اویلیبل ہے، کانسٹیٹیوشن اویلیبل ہے، سسٹمز اویلیبل ہے۔ سنی لوگ اپنے دل، گھر، ہر چیز کھول کر تیار ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہم کو حضرت سید محمد جون پوری صاحب کے اوپر جو غلط انگلیاں اٹھتی ہیں اس کی ہمارے کو پروپیگیٹ کرنا ہے کہ یہ عقیدے ان کے نہیں ہوتے اور ہم کو اسلام پہ آنا ہے۔ اگر آپ سے کچھ سوال ہے، مجھ سے کچھ سوال ہے، تو ضرور پوچھنا۔ ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ میسج کیا اور ہزاروں لوگ تبدیل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن کو خوب پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اسلام پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا دگانے کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز پیش کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔